اور سٹیج میں بھی دور تک کھلے اور نور بھرے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس بزم کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے آداب کے لحاظ سے آج کا سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند کیا اور کائنات کو واضح کیا کہ کس انداز میں ایک مومن قرون اولا کے مسلمانوں کے ایمان کی روشنی کو محسوس کر سکتا ہے اور کس طرح امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پا سکتی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کا رعب پھر غیر مسلم قوتوں پر طاری ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس وقت پوری دنیا پر امت مسلمہ ابتلاء اور آزمائش کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری ہے، اور آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق ہو سمجھ کر اور بجا لانے کے لحاظ سے جو انحطاط آیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کے کونے کونے میں امت مسلمہ کو معاذ اللہ بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ایسے ماحول میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ان آداب کو اجاگر کیا جائے جس کی وجہ سے امت میں فولادی قوت آ جاتی ہے اور امت کی ضرب کے سامنے باطل لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنے ماحول میں کچھ وارداتیوں کا سامنا ہے، اور چور جب چوری کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے پہرہ دار پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس دور آخرین کے اندر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لیے مجدد، اپنا امام، اپنے مسلک کا عظیم محافظ ہمیشہ سمجھتے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں شرق و غرب میں اہل سنت کی پہچان ہی اعلی حضرت کے نام سے ہوتی ہے۔ مگر آج کچھ دیوانے اور اغیار کے اعلی کار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ مختلف طریقوں سے سازشوں میں مصروف ہیں، چونکہ جب تک اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دامن سے وابستہ رہیں، یہ کبھی ان ناکارہ شکاریوں کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے۔ تو مختلف بہروپیوں نے مختلف طریقوں سے اہل سنت کو اعلی حضرت سے دور کرنے کے لیے مشن جاری کر رکھے ہیں،
اور ایسے بہروپیے بڑے بڑے آستانوں اور بڑی بڑی تنظیموں کے اندر چھپ کر وارداتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے بھی یہ عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ 100 افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے یہ سفر 43ویں سیمینار تک آج دسکا کی سرزمین پہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو تعلیمات اعلی حضرت جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے اسے سمجھ کر معاشرے میں اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے اندر ایک بیداری لانے کی خالق کائنات جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 168 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ محبوب ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ بھیجنا کس مقصد کے لیے مزید تھا؟ فرمایا یہ رسول کا بھیجنا کس لیے ہے؟ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے اس لیے بھیجا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اے مسلمانوں تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو اور خوب توقیر کرو. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک تو اس لیے ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کیا جائے. اور تعظیم و توقیر کا اہتمام رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی تھا، فرائض میں سے ایک فریضہ تھا، اور آج بھی وہ تعظیم و توقیر ایک بڑا فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی ہر وقت امت پر لازم ہے. نماز کی ادائیگی 5 مرتبہ ہوتی ہے، حج 1 مرتبہ ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد 1 مرتبہ ہیں، زکوٰۃ یعنی 1 مرتبہ 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ 1 بار ہے. مگر آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ وہ فریضہ ہے جو ہر مومن پر ہر سیکنڈ میں لازم کر دیا گیا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اتنے اہم ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کا یہ سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہوئے
اپنی آواز ایک دوسرے سے بلند کر لیتے ہو، ایسا مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جتنی نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس واسطے یہ فریضہ ایک تو خود اپنے لحاظ سے فریضہ ہے، اور دوسرا باقی سارے فرائض کی حفاظت کا قلعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں باقی جتنی عبادات انسان نے کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری عبادات اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جس وقت ایک انسان رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خصوصی طور پر خیال رکھتا ہے۔ اسی 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 99 پر اعلی حضرت